اچھا جی، جس طرح کہ مس نے آپ لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑی سی باتیں اور کر لیں تاکہ آپ کا ذہن تھوڑا ریپیئر ہو جائے، کیونکہ اس سے جب مس بات کر رہی تھی میں دیکھ رہی تھی بہت سارے لوگ باتیں بھی کر رہے تھے، تو میں چاہ رہی تھی تھوڑی سی باتیں جو مس نے ریپیٹ کی ہیں، مس نے دہرائی ہیں، ان کو میں بھی دوہرا دوں۔ جیسے کہ مس نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کو ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اللہ کی اتباع کریں گے۔ اتباع سے مراد کیا ہے؟ اتباع سے مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا، جو راستہ آپ نے بتایا، یعنی کہ کس طرح ان کے راستے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل معاشرے میں جو تنزلی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے سے گریزاں نظر آتے ہیں۔ مارکیٹ میں جائیے تو ہر شخص جو ہے وہ جھوٹ پر کاروبار نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بول کر ہی تجارت کو فروغ دیا، اور جس سال آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر گئے تو سب سے زیادہ منافع اسی سال حضرت بی بی خدیجہ کو میسر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارت میں کوئی بے ایمانی نہیں کی تھی، کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدیں اور یا بیچیں تو اگر کوئی مجبور شخص ہے تو اور وہ چیز سستی بیچ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے سستی بیچ رہا ہے، اور آپ لوگ جو ہیں ان کی زبان پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کی قیمت پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کرتے کہ وہ کیا قیمت دے رہے ہیں، کیونکہ وہ قیمت ہی زیادہ نہیں رکھتے۔ آپ پورے بازار میں گھوم کے دیکھیں گے تو ان کی قیمت آپ کو کمی ملے گی۔ تو ایسے دکاندار جو ہیں ان کی دکانداری صرف ان کے اس فیل کی وجہ سے کہ وہ اپنے گاہک کی پریشانی کو سمجھتے ہیں اور اس کو واپس لے لیتے ہیں، تو ان کے یہاں بہت برکت ہو جاتی ہے۔ مگر کچھ دکانداروں پر دکانوں پہ لکھا ہوا بھی نظر آ جاتا ہے کہ جی خریدی ہوئی چیز واپس بھی نہیں ہوگی اور تبدیل بھی نہیں ہوگی، یعنی جو آپ نے لے لیا سو لے لیا، اب اسے بعض اوقات وہ خود بھی غلط چیز ڈال کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے یہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اتباع رسول میں آتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں یا بے ایمانی کریں۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دنیا میں تشریف لائے اس سال بہت ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ واقعہ پیش آیا تھا ہاتھیوں والا۔ قرآن کریم میں اس پہ پوری سورہ فیل نازل فرمائی گئی ہے کہ ہاتھی والے آئے تھے اور مکہ کو گرانے آئے تھے، اور اس کا جو سردار تھا، جو مالک تھا، وہ تھا ابرہہ، اور ابرہہ نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا، نعوذ باللہ۔ مگر خانہ کعبہ الحمدللہ سالم رہا، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جھنڈ بھیجے پرندوں کے، اور پرندوں نے ان ہاتھیوں کو چھوٹی چھوٹی ککریاں مار کر ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو تھا وہ حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ ابھی پچھلے دن ایک سوشل میڈیا پہ ایک واقعہ بہت گردش کر رہا تھا کہ 30 روپے پر جھگڑا ہوا اور ایک نہیں بلکہ 2 بندے اس پر قتل ہو گئے۔ تو مجھے فوراً یاد آئی ایک جو بچے میں نعت پڑھی تھی خالد صاحب کی کہ کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پیلے پلانے پہ جھگڑا، تو یہاں پر صرف 30 روپے کے جھگڑے پر 2 جانیں چلی گئیں۔ تو یہ سب کچھ ہمارا اس لیے کہ ہم لوگ اسلام سے اور مذہب سے بہت دور ہیں، اور دور اس لیے کہ ہم اس کو سیکھنے کی جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو ناظرہ بھی نہیں پڑھا۔ دیکھیے میری خواہش ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ ناظرہ قرآن جو ہے وہ تو کریں یعنی دیکھ کے پڑھنا سیکھیں، بریک میں پڑھنا سیکھیں، مگر ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اور جو قرآن کے مفہوم ہے وہ عربی جانے آپ کو آ نہیں سکتے۔ جو بات قرآن میں جس انداز میں بیان کی گئی ہے
وہ بات آپ اس طرح سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں بہت تلاش میں تھی, مجھے کوئی گروپ ملے جو مجھے عربی میں قرآن کو سمجھائے. ابھی میرا اتنا کورس نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود میں سورہ یونس کی کچھ آیتیں پڑھی تھی جو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں تھیں. اس میں وہ سارے قواعد آئے جو میں نے پڑھے تھے, تو آپ یقین جانیے ان آیات کو پڑھنے کا لطف ہی دوبارہ ہو گیا. یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس اللہ تعالیٰ کا لہجہ کیا ہے, اللہ پاک اس انداز میں ہم سے بات کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ کو قرآن کا لہجہ سمجھ میں نہیں آتا, اور نہ ہی اردو اس لہجے کو بیان کر سکتی ہے. تو کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم کہتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ نازل کی, اور سورہ بقرہ میں ہمیں پیغام ملتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار کون؟ وہ لوگ جو آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ جہنم سب سے برا ٹھکانہ ہے, اور جہنم میں آگ ہی آگ ہے, اور مختلف جگہ پر اس آگ کی نوعیت بھی بیان کی گئی ہے. تو ہدایت کس کے لیے؟ قرآن صرف متقیوں کے لیے ہے, جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ آگ میں نہ جائیں. تو دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے متقیوں کے راستے پر چلائے, کافروں اور فاسقین کے راستے پر چلنے سے ہمیں محفوظ و معمون رکھے.